أهل البيت وطهرهم تطهيرا. سبحان الله. سبحان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سبحان الله. نهایت موجود اکرام سنن نبی پاک کے غلاموں، اللہ رب العزت و بے کرم کے شان کی ذات پاک نے تو کا شفاعت المبارک دیا عظیم بڑھنا. سبحان. آمین. انسان جتنی عبادت کرے، جتنی ریاضت کرے، جتنا لوگوں کا تو اختیار کرے، وہ نمازی بن سکتا ہے، کامل بن سکتا ہے، سبحان. مستقیم بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، قطب ابدال غوث بن سکتا ہے، پر سید نہیں بن سکتا. بالکل. میرے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد کی آل دنیا والے واسطے ایویں ہے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ جی میں نوح علیہ السلام دی امت واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح پاک کے ذریعے کشتی کا انتخاب فرمایا. سبحان. کہ اے امت نوح، اگر کوئی شیطان کو بچا سکتی ہے تو نوح پاک کی کشتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ایویں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں محمد کی امت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا کارگر وسیلہ عطا فرمایا ہے اور مخاطب ہوئے کہ اے امت مصطفیٰ، اگر تساں بھی اپنی نجات چاہتے ہو تو فرمایا تواڈی نجات میں رب ایک کشتی بنائیے اور میرے محبوب دے بازبان سن گنو کہ اہل بیت کسفینۃ نوح. سبحان اللہ. کہ جی میں نوح پاک دی کشتی نے امت نوح کو بچا گیا تھا، ایویں امت مصطفیٰ کو اگر کسی بچے سی تو میں محمد کی آل ہوں. سبحان اللہ. بے شک. تو حضرت جی وقات 15 جمادی الاول حضرت علی ابن حسین سبحان اللہ. امام زین العابدین سنگھ یوم ولادت ہے. سبحان اللہ. آپ دا نام ہے علی. سبحان اللہ. آپ کے ابے دا نام ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پاک. حضرت امام حسین حضرت امام حسن پاک دے چھوٹے بھرا ہے. سبحان اللہ. حسن تے حسین پاک حضرت علی المرتضیٰ دے صاحبزادے. سبحان اللہ. اور حسن تے حسین اوے شیر جوان جنہاں دے ورج حضور فرمایا علی یہ تیرے پتر نہیں میں محمد دے پتر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت جی وقا نا علی ابن حسین لیکن انہوں کو مشہور جڑے لوگ جانتے نا امام زین العابدین. سبحان اللہ. زین العابدین دا معنی کیا ہے کہ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں، اتنی عبادت، اتنی خشوع و خضوع والی عبادت فرماتے ہیں کہ آپ دا لقب تھی گیا زین العابدین، عبادت کرنے والے دی زینت. عبادت کرنے والے دی زینت، عبادت کرنے والے دی شان اگر میں دیکھتی ہوئے تو فرمایا وہ علی ابن حسین کو. سبحان اللہ. بے شک. امام زین العابدین سرکار آپ کا ایک بھی لقب بھی ہے، آپ کو کہتے ہیں سجاد. سجاد دا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا. سجاد دا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا. تے حضرت امام علی مقام دے صاحبزادے چوتھے امام. سبحان اللہ. پہلے امام حضرت علی المرتضیٰ، دوسرے حضرت امام حسن، تیسرے حضرت امام حسین، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پنجویں امام انہاں دے بیٹے نے حضرت امام باقر. تبارک آپ دا لقب سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا. آپ دا لقب زین العابدین بھی ہے
عبادت کرنے والے دی زینت حضرت جی بکارے وہ شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جڑے میدان کربلا دے اندر بھی حضرت امام علی مقام دے نال رب ایک دن حضرت امام زین العابدین کی عمر مبارک عمر تقریباً 30 سال میں لکھی نے 33 سال میں لکھی نے کہ آپ کی عمر مبارک ہے اور آپ اتنے علیل ہم اس دور کے اندر کہ آپ میں سیدھے کھڑے نہ تھی سکتے کھڑے تھی نہ تو ظاہری طور پہ آپ غائب ہو گئے علالت اور بیماری دی وجہ تو حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام علی مقام کو فرمایا کہ یا ابا جان میں کوئی اجازت دے میں کربلا کے میدان میں گیا آپ نے فرمایا اے علی ابن حسین تو آپ کو اجازت نہیں کہ تسا میدان کربلا پہنچو کیونکہ تواڈے کو میرے نانا محمد کی نسل چلنی ہے سبحان اللہ حضرت جی بکار القصہ مقصد ورجل قافلہ اتو کروں روانہ کیا تو حضرت امام زین العابدین دے پیروں کے اندر بھی ہاتھوں کے اندر بھی اور گردن کے اندر بھی زنجیر باندھ دیتے گیا اور وہ شام تک دا پیدل سفر کرایا گیا اور فرمایا کہ وہ یزید کے دربار تک پہنچے بٹ اس تو بعد بھی میدان کربلا دے واقعے کو بعد بھی 4.5 سال یزید حاکم رہا انہیں تھی ظلم ستم ختم نہ کیتا بلکہ ول بھی ہو ظلم ستم کا سلسلہ جاری رکھا اور یہ سلسلہ جاری رہا بعد اندر بھی مسجد نبوی دے اتنے بھی حملے ہوئے کعبہ شریف کا غلاف تک گیا یزید نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بدھوائے اور مسجد یعنی کہ مدینہ شریف کے اندر حملہ کیتا اور عورتوں کی عزت کو پامال کروایا ان کے بعد ایک حاکم بڑا مروان عبد الملک وہ بھی ظالم انہیں بھی ظلم کی انتہا کی انہوں بھی اہل بیت کے ظلم کو جاری رکھا جو یزید رکھا اور بل امام زین العابدین مسلط بہ کے چونکہ آپ کی عبادت گزار پوری دنیا کو کتاؤں کے دو لوگ والی یزید کے دور چی اور مروان کے دور چی حضرت امام زین العابدین سے قدم بندے آباد ہے سنان والے لوگ ہوندے نا ہر پاسے جتھے ظالم مومن اتھے والے میرے مظلوم ہونے دے ہم درد بھی تو ہوندے نا اہل اللہ بھی ہوندے اہل حق بھی ہوندے وہ لوگ جانتے ہیں کہ اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوترے تو حضرت جی بکار لوگ انہوں نے قرآن نظرانی پیش کرنا کہ آپ مسلط بہتے اپنے نانے دا دین پڑھانا شروع کرتا سبحان اللہ ہوتا لوگ جوک در جوک آپ دی صحبت جاتے پاون پہ گئے کافی عرصہ سلسلہ چندہ رہ گیا تو جلے مروان ڈٹھا نہ بھئی انہاں کو تا ہزارہ بندے آباد قدمیں سبحان اللہ تو کہ نہیں اے نہ ہوئے جو اسے انہیں تو ظلم کیتے سارے دے حملہ نہ کرے تو انہاں حضرت امام زین العابدین سے کو گرفتار کروا انہوں ڈھکوا رہتا حضرت امام زین العابدین سے اور فرمائے کہ جنہیں قید چل تو آپ جو ہے غلام آپ کو ملن واسطے گیا جیل سے وہاں تو کیا دے تھے جو آپ کے ہتھیں چی زنجیریں پیریں چی زنجیریں گردنیں چی زنجیریں تے نیل مارے میں تے آپ بیٹھیں تے وہ غلام دیکھتے تے روان پڑے آکھے یا امام زین العابدین تو تے اتنا ظلم کریں دے پن بدبخت قصور کیا ہے تھوڑا کیا یہ قصور ہے کہ تو سا دین اسلام دی اشاعت دا سبب بنے ہو اپنے نانا پاک تے دین کو چلاون دا سبب بنے ہو یا تو ایک قصور ہے کہ تو سا اہل بیت ہی آپ میں کھڑے تھے آپ میں تو رونے ازمائش تا میرے ہوتے بدھا تا میں پہ تو رو دا
غلام آکھا سونا تو اے دکھ میرے کو برداشت نہیں ہوتا پیا کہ انہیں بدبختہ پہ پتہ نہیں کہ ہن کون علی المرتضی شیر خدا دے پوتے نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا بدبخت کلمہ پڑھ دن انہاں دی آج کو دکھائی کھڑا امام زین العابدین سے کھڑے کرنا آپ فرمایا مجھا نہ تھی رو نہ تھی اے اللہ دی ازمائش ہے میں اللہ دی رضا تے راضی ہیں رب ہی میں راضی ہے تو میں امام زین العابدین رب دی رضا تے راضی ہوں سبحان اللہ اگر تو اے آنکھیں جو علی دے پوترے کو طاقت کوئی نہیں کمزوری دی وجہ تو بدھا پہ تو آپ نے اللہ اکبر دی صدا لئی اور میں چھٹکا جو جتا سارے نیل توڑ کے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرمائے کہ امام زین العابدین علی دا پتر ہے حسین دا پتر ہے نواسہ محمد مصطفیٰ ہے فرمائے ساری طاقتاں سارے اختیارات اللہ کو دیتن پر اے بدھا ہی واسطے پہ جو رب دی رضا ہی تو فرمائے کہ جیڑے لوگ آکھیں جو میدان کربلا میں میرے ابا حسین تے پانی بندھا فرمائے پانی بند کہنا ہا ہر شے کھلی ہے پر میرے ابا حسین پاک نے اللہ دی رضا تے راضی رہن دا ساکوے سبق پڑھائے فرمائے کہ آج بھی حسین اگر زمین تے لت مارے تو پانی دے کئی چشمے نکل آئے اگر دریائے فرات کو حکم دے میرا اندھا خود بخود اندھا موڑ جڑے خیمے دی طرح موڑ آویا پر امام علی مقام فرمائے پترو اسا مجبور نہیں میدان کربلا دے اندر اسا میدان کربلا دے اندر اللہ دی رضا تے راضی ہیں اسا دکھاونا چاہنے ہیں کہ اگر تمہارے تے کوئی دکھ آوے کوئی تکلیف آوے مجھے نہ تھی وہ اپنے رب دی رضا تے راضی تھی سبحان اللہ تو آپ فرمائے کہ میں اپنے رب دی رضا تے راضی ہی واسطے میں اپنے آپ کو نیل مروی بٹھا میرا رب ہی غالب راضی اگر تو آنکھیں جو میرے اندر طاقت نہیں تو فرمائے کہ میں ایک لمحے کو بھی پہلے یہ سارے نیل تروڑتے جیلہ تروڑتے میں بہرا گیا تو حضرت جی وقار او امام زین العابدین او حضرت امام علی مقام دے بیٹے نواسہ رسول علی پاک دے پوترے غازی کربلا آپ بے شمار آپ دوتے تشدد کیتے گئے تکلیفہ دیتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اہل اللہ ہیں یعنی اللہ والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے میں رب نے کو اختیار عطا فرمایا ایک کوئی بے بس لوگ نہیں مت آنکھو جی میں اساں مجبور ہیں اے لوگ ہی مجبور ہیں اساں جی میں پریشان ہیں انہاں دے پریشانیاں بھی ہوئے ہیں جی میں اساں کماندے ہیں اے بھی ہوئے کماندے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں کو شانہ عطا فرمایا سبحان اللہ ہر ولی ہر کتب ابدال اپنی محنت نہ مقام تے پہنچ دے پر نبی آقا علیہ السلام دی آل مقام ہے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا ولایت دے 18 درجے جیڑا بھی ولی بن دے وہ دنیا دے اتے 18 کے منزلہ طے کریں دے مشقت اور محنت لا والو وائد مرتبہ ولایت تے فیض ہوتا ہے لیکن جڑے میں کوئی سید زادہ نبی سنے دی آل دا کوئی بھی فرزند علی پاک دی نسل پاک کی چون کوئی بھی فرزند ہوئے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ زہرا پاک تے بطن اطہر تو چلی ہوئی نسل پاک دا کوئی بھی بچہ فرمائے چلے دنیا چاندے فرمائے 16 درجے ولایت دے اپنی امہ دے ڈھیڈے تائے کرتے بار بہر اور صرف 2 درجے بار ہوں آتے اپنے مرشد اور اپنے استاد کی صحبت طے کریں دے اور فرمائے وہ کامل ولی بنا حضرات جی وقار امام زین العابدین آپ چھوٹا ہے کچھ عرصے دے بعد مروان دے مویا تے آپ ایت ہجوم جڑا ہے پہلے انتظار چاہت دی دنیا آپ دی عاشق تھی چکی ہے آپ مسلح تے بیٹھے رہا دے تے شمیر آیا آپ دے کور
او جائے حضرت علی اصغر دے حلقوم و نازک دے اندر تیر پیوت کی آپ بیٹھن جائے نماز دیتے تے مروان دے بعد ایک خلیفہ مقرر کیا جڑا اہل بیت دا نوکر ہے اہل بیت نال محبت کرنے والا انہیں چون تے اہل بیت دے قاتلہ کو مروانا شروع کر دیتا جنہوں نے اہل بیت دے ظلم کیتا وہاں کی نہ کو جتھے ملن پکڑتے نہ قدر کرا اسی میں لک دا ہویا ادھا ہی آپ پہنچا امام زین العابدین بیٹھے مسلح تھے تے ڈر ہی کھڑا ہوئے جو کدھے سنجان نہ گرے جہین تا وہ ہے جنہ کو ایسا بدھائی جنہ دے بابے دے سر کو نیزے تے لٹکایا جنہ دے نکے نکے بچوں تے ظلم کیتے ایسے آ گیا ساک دا بدو میں گرمی دے ایاموں تے پیاس سخت لگی بدی ہوئے تے کسی میں کو پانی چاہیے امام زین العابدین مسلح تو خود اٹھے آپ نے پیالہ دھوتا دھوتے پانی بھرا بھرتے اپنے ہتھاں نال فرمانے کہ نہ پی وہ پانی پی کے دا آپ فرمائے بیا ہوئے کہ جی ایسی بیا ہی ہوئے آپ نے ول پیالہ پانی دا بھرا ول اٹھتوں نے گھن پی ول پی کے دا فرمائے بیا ہوئے وہ کہا جی ایسی پیاس نہیں لتھی حتیٰ کہ امام زین العابدین راوی لکھ دن اتنی مرتبہ ہوتا کہ پانی پوچھا جو وہ بندہ خود اپنے آپ شرمسار تھی بے شک کہ یار اسا انہاں تے پانی بند کیتے تے بار بار پوچھ دے بیا ہوئی بیا ہوئی بیا ہوئی فرمایا کہ وہ بندہ خود پانی ہو گیا شرم اور انہوں فرمایا سنا میرا پانی پیتے بہت نکلا ہے امام زین العابدین مسلح تے بہت آپ جو کی عبادت کریں دیں آپ عبادت مشغول تھی من پہتے وہ وقت پیچھا والا ہے آکے ہیں سی حکم امام زین العابدین سے فرمایا جی آکے سی میں کو سنجانا ہی ہوں جنہوں اے لفظ رکھے نا تو حضرت امام زین العابدین سے دی اکھی جو ہنجو آمد آپ فرمائے بد وقت تے کو نہ سننے سا تب یا کہ کو سننے سا تو وہ بد وقت نہیں جائے میرے معصوم چھوٹے بھیرا علی اصغر دے حلقوم نازک دے اندر تیر پیوس کیتے ہیں تو وہ حیران تھی گیا وہ کہیں سی میں کچھ سنجان بھی نہیں چاہے تے والوی میں کو پانی پلیندے رہ گئے ہو اتنی میری پرواہ کرندے رہ گئے ہو امام زین العابدین سے فرمایا کہ وہ تاری تربیت ہے اساں توڑے مہمان تھا ایسے پانی بند کیتے آوے پر سارے نانا محمد کی تربیت ہے دشمنی بوہے تے ٹورتے آوے تو انہوں نے بھلائی کرا حضرات جی بکا اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب آقا علیہ السلام دی آل پاک مسنت جلوہ گارے ہزارہا لوگ فیض گندے پر ہزارہا لوگ بیت تھی دے پر مرید تھی دے پر انہوں نے بھی جو ایک مرید آپ دا بڑا غریب تے وہ آندھا ساتھ پسانیا پورا سال وہ کماویا تے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اپنی امت کو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری آل دین دا کام کرے سی دین واسطے جتنے قربانیاں ہو سن تو آپ کو دیوان ضرورت گئے نہیں میری آل دے سی جتنے تانے سہنے کوئے میری آل ساسی جو صعوبتاں آسن میری آل برداشت کرے سی اے میری امت تسا ایک کم کرے رزق حلال کم ہے حلال رزق دی تلاش کرے حرام دے قریب نہ بنا ہے حضور آقا علیہ السلام اپنی امت کو مخاطب ہوئے فرمایا قیامت تک آون والی میں محمد دی ساری امت تک میں محمد دا پیغام پجا ہوئے کہ حرام دا نیوالا منہ نہ گھتائے جگانی رزق حلال کمائے اور کمات جلے گھر آؤ نے شام کی فرمایا وہ رزق دے 5 حصے کرائے 4 حصے تو ہی کھا اپنے بچے کو کھا پر ایک حصہ اپنی حلال کمائدہ میری آل دی خدمت پیش کی طرح یہ حدیث پاک سنی ودا مرید تے وہ مرید گھر گیا سال پسالی واپس آویا تے پورا سال دلے بنیا نہ کماؤن تو فرمایا کہ
راوی لکھتے ہیں اس دور تے 5 درہم یا جڑا بھی سکہ رائج الوقت ہے مولے وہ 5 سکے کماتے آیا 1 سکہ رکھ چھوڑیا 4 سکے خرچ کریا اپنے ہوتے اپنے بالا روزانہ 1 سکہ رکھیا اور سال دے بعد 365 سکہ تھی ونیا والو سکے چاہتا گھر علی کو آکھیا میں کوئی روٹی ہوئے تو بعد دے میں اپنے مرشد کو ملن رہا سبحان اللہ والو سکے چاہتے اپنے مرشد دی بار کا خدمت پیش کروا سے ٹور ہویا ہر سال ان کی روٹین ہے کئی سال کئی عرصہ تھی گیا ان کی روٹین یہ آئی کہ ہر سال وہ 365 سکے امام زین العابدین سے اپنے مرشد کریم دی بار کا قدمہ خدمت پیش کر رہا تے ایک دیوار دی گھر نہیں کھڑی کاوڑی تے این تیاری چبت تھی یا کہ میں میدہ پیاں اپنے سائیں کو تے ایک روٹی میں کو ہوئے تو بعد دے تے گھر والی آکھا اے دس تے کو کتنا عرصہ تھی گئے تو اپنے پیر دی خدمت کرے دا بدے تو اپنے پیر کو جڑا ہے کہ وہ پیسے دے یا نہیں کرا تیرے پیر ہی تے کو کرا کے شڑی تھی یہ سب گھنر تے بیٹھ پیر ہو رہی وہاں کا بدبخت نہ تھی چپ کر کھڑ اے سارے آقا پاک علیہ السلام دا فرمان ہے امت دے اتے واجب ہے کہ نبی سے دی آل دی خدمت کرے نبی سے دی آل دی خدمت کرنا اے عبادت ہے اے جڑا تو گال کیتی ہے نا اندہ تمانا ہی ہے کہ جڑا رب دی بار گئے چھ دے وے وال بندہ آکے رب ہی کرہاں تک کو کشے دیتی ہے بدبختہ سارا رزق کھان دی تلہودی بیٹھی آج ساکو دنیا دے اندر قیامت تک جتنیاں بھی نسلہ آسن ساریاں نسلہ کو جتنا بھی رزق ملتا پہے صدقہ نبی سے دی آل دے میں نبی سے دی آل دے صدقہ ہی ملتا پہ رزق جیسا انہوں دی خدمت نہ کروں تو فرمائے جے رب ساڑا رزق روک دے وے تو ایسا کیا کر گن سوں الکیسا اور چوپ کر تک ٹور کیا اپنے مرشد کریم سے دی بار گئے گیا وہیں تے وہ دروازہ کھڑکائے امام زین العابدین سرکار بہ رہے آپ میں دیکھتے تھے مرید کو آپ فرمائے تھے انکار اندر چلے گئے آپ فرمایا میرا مرید آئے کھڑے بیٹھا کھولو ایک بناؤ مرید بہ گیا آپ ہی وہیں تے بہ گئے آپ نے خادم کو فرمایا امام زین العابدین سے نے فرمایا پانی بھارو ہاتھ دھواؤ پانی بھارو ہاتھ دھواؤ تے مرید اٹھا تے ہوں نظرانہ جڑا چاہی ودا وہ مرشد کریم سے دی بارگاہ پیش کی تو سبحان اللہ آپ میں کھیلی پائے آپ نظرانہ کھیلی دو نے رکھ چھوڑو نے تے مسکرا پہ آپ فرمایا مریدہ سلسلہ تعیمیں ہیں روایت تعیمیں ہیں قانون تعیمیں ہیں کہ جلے کوئی مہمان آوے نا پر میزبان تا کم ہوندے کہ میزبان مہمان دے ہاتھ ہوا ہوئے ونو کو روٹی پیش کرے انہی مہمانی کرے میزبان تا کم ہوندے میزبان اب میں تو ہے میرا مہمان حق تعیمیں پڑھتے جو میں تیرے ہاتھ ہوا پر آج آپ کام ذرا پٹھا نہ کرو جا فرمایا آج میں ہاتھ دھونا تے تو ہاتھ دھوا میں ہاتھ دھونا تے تو دھوا بسم اللہ سے میں نوکر سے میں غلام سے میں خدمت کار آپ دا خادم سے وہ تو خوش تھی گیا میں کو اپنے مرشد دے ہاتھ دھونا دا دعاون دا موقع مل گیا تے آپ نے خادم کو فرمایا ایمیں کر پانی تلے نہ بیٹھو بالٹی چاہت تلے رکھ میں ہاتھ دھوا وہ بالٹی چاہے خادم تلے رکھو نے وہ لوٹا پکڑوں نے مرید کو فرمایا کہ انہوں نے میرے ہاتھ دھوا امام زین العابدین سرکاری میں ہاتھ تک ہاں کیتے غلام ہوتے پانی کھڑا بیٹھیں دے تو نوکر جڑا خادم خدمت کرنے واسطے ہر سال آتا پانی بیٹھیں دے کرتے لوٹا پانی دا موقع تے آپ ہاتھ بیٹھے دھو آپ نے پانی موقع جیا سنا آپ خادم کو فرمایا بیا لوٹا بھرا بیا لوٹا جلے بھرن دیا نا آپ نے فرمایا مہمان کو فرمایا دیکھا ذرا بالٹی کیا ہے کیا ہمارے پانی یہ بیا کیا ہے آپ ہمیں ذرا غور نہ دے جلے غور نہ دٹھا اگر سمجھ یہ تو سرخ یاقوت ہے جتنے قطرے پانی دے ڈٹھے وہ سرخ یاقوت بن گئے بیا لوٹا بھریتے آیا آپ فرمایا ہاتھ تک کی تو نے فرمایا دھوا وہ ہاتھ دھوایا پانی دا لوٹا مک گیا آپ فرمایا سی بیا بھرو
آپ نے فرمایا ہون دیکھا وچ کیا ہے اون وال ڈٹھا ہوا کہ حضور ہون تا اے سبز زمرد تا بڑے قیمتی موتی ہیں جتنے قطرے آپ دے ہاتھ پاک کو لگتے بالٹی ڈٹھے وہ سارے قطرے زمرد موتی ہیں تریجھا لوٹا بھریتے آیا آپ نے فرمایا ہاتھ دھوا وہ ہاتھ دھوئیں گا کھڑے اور جلے آپ نے ہاتھ دھو کی دینا فرمایا ہون دیکھا کیا ہے بالٹی بھریج گئی ترائے لوٹے اندر بالٹی بھریج گئی آپ نے فرمایا ہون دیکھا کیا ہے ان اٹھموں کے حضور تصوفیت چمکدار ہیرے آپ نے فرمایا کپڑا بچھا وہ کپڑا بچھایا آپ نے فرمایا بالٹی کپڑے پلٹ ان کپڑے سارے ہیرے جواہرات موتی جتنے انہوں پلٹ گئے اور پلٹ جا فرمایا گنڈ نے گنڈ تو نے فرمایا اپنی گھارہ لے کو آئیتے آکھیں سادہ پیر کنجوس کہنی سکتی ہے حیران کیا کرو کیونکہ حضور سونا تو غلطی آپ فرمائے تیری گھارہ لے کو دے ہوتے کو آپ چھوڑا نا کہ تو تم پیر کو دینے پیری کر ہم کچھ نہیں فرمائے آج پیر اتنا کچھ پیا دے نہیں تاکہ سات نسلہ کھامن نہ ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری قبلہ مرشد کریم تو حضرات تشریف مکارو خوش تھی گیا وہ تا ایک جڑا موتی ہے نا انہوں نے بچو ایک موتی اگر بیچے آتا تو وہ پورا علاقہ خرید کر سکتا اتنا قیمتی ہے کہ وہ تو بالٹی بھری وچی ودا تے وہ جناب گودڑی بھری گئی ہوں دی تے وہ گنڈڑی بدھی ودا ہوئے ہیرے موتیاں دی تے گھر پہنچ گیا گھر علی کو جلے گھر پہنچا نا تو گھر علی کھڑی ہے وہاں کامری وہاں کا آگئے پیر کنو تھی تے اوے خالی ہاتھ جی میں گیا نہیں وہاں کے بھلا تھی بھی خالی ہاتھ نے مایا آج دیکھ میرے مرشد تیرے واسطے دیتا کیا دیتے وہاں کے گنڈڑی دیتی ہے میں کیا ہے گنڈڑی ہے اور میں کھول دے آپ دیکھ اور آپ لکھتے ہیں کہ جلے مئی نے گنڈڑی کھولی نا تو مئی جلے ڈٹھا انہیں آسان خطا ہو گئے وہاں کہیں اتنے قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی اور فرمائے جلے گنڈڑی جو کھولی نا تو انہاں موتی اندر چمکاری میں ویڑھے چپیا پورا ویڑھا ادھر روشن تھی انہاں موتی اندر چمکارنا تے مئی جڑا ہے کہ وہ ڈٹھی بیہوش تھی انہاں کا سدھی دس ایک خزانہ کی تو ہتھیں آئی کہ نہیں چوری تنوی کی تھی وہاں کہ نا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اپنی امت کو اے میری امت جتنی کمامیں حلال کمامیں حرام دے نیڑے نہ ونجے اور میں اے حرام نہیں اے حلال ہے وہاں کہ اتنا مال تو تا غریب ہی تڑے کر کتھو ہے وہاں کہ تو جو ہر ولی آدھیاں میں کہ پیر کیا دے دیں اور میں آج میرے مرشد میں کو دیتا ہے اور فرمائے میں کو نہیں دیتا میرے مرشد سے فرمائے اپنی گھر والی کمائیں دے میں ان کو آنکھیں ہر ویلے تانا دے دیئے ان کو آنکھ سادہ مرشد جلے عطا کرنتے ہوئے تو وہ ای کرو ای عطا کرو تو حضرات تجیب کار ان مئی نے آکھا وہاں کام ہون تک تا تیرے مرشد کو میں دیتا ہویا کہنا ہا پر اے انہوں دی جنی عطا ہے نا اے انہوں دی سخاوت کو ظاہر بھی کریں دیئے ایڈا سخی مرشد ایڈا سخی پیر ہے کون فرمائے میرے آقا محمد نواز ہے علی پاک دا پوتر امام زین العابدین سرکار کہ میں دیتا ہے تا کہنی انہا سارے موتی کو رکھ پر ہاں میں کوئی موتی نہیں چاہیے میں کو اگر کوئی ذات چاہیے تو محمد مصطفیٰ دا نواز سبحان اللہ میں کو کھیل جانوں پیر مرشد کو میں کو دا دیدار کروا تو میں دے اندر امام زین العابدین سیندی محبت پیدا ہوئی اور آل رسول دی دلت محبت انسان دی بخشے دی سنہ دے انسان دی بخشے دی سنہ دے اور جیڑے دل دے اندر آل رسول دی محبت آونے فرمائے ان دی عمر کی برکت تھی ان دے رزق کی برکت تھی ان دی عزت کی برکت تھی میں آکھا میں کچھ ہندو وہاں کہا چجور وہ تو خوش تھی کہ چلو شکر ہے جیڑی آج تک آتی تو پیر کو بنا جا آپ کو یاد جو رکی وہاں کہ چلو شکر ہے ہی کوئی چلو میرے مرشد کریم سے رنگ چھوڑے سن چلو بھئی جو میں آپ اپنے باروں کو کہتے ہیں صحیح دعا تک کرو صحیح آنکھا نہیں منے دعا تک کرو زال آنکھا نہیں منے دی آنکھیں مرشد کو جو
نگاہ فرمائش کرم جائے گھن تے ٹر پیدل دے رستے ہیں جنگلی رستے ہیں ٹرتے تے کئی جھاڑے کا سفر آ جنگل دے اندر مئی بیمار تھی تو گھر لیا کا بھنا تھی تو بیمار تھی گئی شدید آپ مرشد کریم سے کو دنیا نواستے باعث تکلیف نہ بڑھوں تو سمجھ لو آپ گھر جو دیں تے ون کہیں میں لے آ سکتے گھر لیا کھنا مار ویسا پر پچھا نہ ویسا تو ہر ویلے مرشد کریم کے قدمیں تو حاضری دیا نے آج میری باری ہے تو پچھا فرمانا آج میں سونے دا دیدار کرتے ویسا اچھا تیری مرضی وال تھوڑی دیر سفر کی تو نے تے او مئی دا اٹھائی انتقال تھی رستے مطلب جلے وہ مدینہ شریف دے قریب پہنچے نا حالی مدینہ شریف دے حرم میں داخل نہ تھا یار حرم شریف دے حد کن بہر مئی فوت تھی جنگل کے ہوں گھر والا بڑا پریشان ہے میں کہ یار نہ اتنے کوئی گھر ہے نہ کوئی یہ رستہ ہے کوئی مسافر لنگے میں مدد منگا تے جنگل ہے جنگلی جانور ہیں تے ہوں کیویں کراں دا کفن دا دفن دا غسل دا تمام بڑا پریشان تھیا کھڑا القسم دے ذہن چاہے میں کہ یار مدینہ شریف ہے تو نال تھوں ہوئے نا تو میں اپنے مرشد سے کل ونجا انہاں کو تے کوئی استغاثہ پیش کرا مدد منگا انہاں کو وہ اپنے چند غلام رلے بھیجے سنچا تو میں اپنی گھر والی کو چاہے سے میرے مرشد سے جنازے پڑھے سنچا کفن دفن دا انتظام ہی تھی ویسے تے انہاں کا ہن ای کو کلا کی میں چھوڑا جنگلی جانور بدن کو کوئی کھا نہ اون جناب ایک ٹویا مارا اون ٹویا مارتے اون مئی کو ہوں ٹوئے چ رکھا اتے جنگل دے اوے درختاں دے ٹہنیاں پٹتے اون تے ایویں وچھا رکھیاں بھی کہیں کو محسوس نہ تھی وے جو ایتھے کوئی لاش پئی اتوں ٹہنیاں دے دیا ٹہنیاں دے تے جناب روانہ تھی گیا اپنے مرشد صحیح کو حضرت امام زین العابدین سی دی بارگاہ تے آپ نے وائنتی میں بارو کنڈا کھڑکایا جلے کنڈا کھڑکایا نا تو حضرت امام زین العابدین سی اندر بیٹھے آپ فرمانے خاتم کو فرمایا کھیر پائے میں جیا سی فرمایا 2 پیالے سے کھیر گھاتے بار میرا غلام ہے کھڑے کھڑا ہر سال آدھے تو این دفعہ وقت ہی آیا کھڑے کہ ہون تو میں دفعہ ول ول آئے فرمائی کو کھیر دے آ 2 پیالے کھیر دے چاہتے جناب کو دے امام جان العابدین سے بہرے ہیں آپ فرمایا پا کیا حال ہے ٹھیک ہے جی سونا آپ دا کرم ہے آپ دا نگاہ الحمدللہ کرم ہے سی آپ دا آپ فرمایا اے 2 پیالے کھیر دینی اے پی وہاں کہ سونا 2 ہیں پی ماں آپ فرمایا پہلے تا ایک دے دیا میں 2 آپ فرمایا ایک تیدہ ہے ایک تیری گھر علی دے گھر علی گرلے نے کہنا ہے کیونکہ جی سونا آپ نے جلے گال کی تھی تو ان دے چہرے دے ہوتے افسردگی دے آثار نمایاں تھا مرید دے چہرے دے تو مرید آکے سونا گھنتا آیا آندہ تب پیا ہم رستے میری گھرانی فوت تھی گئی تو میں مدد منگن واسطے آیا میں کہ سونا کرم فرماؤ مہربانی کرو 4-5 خادم بھیجو اساں لاش چاہوں تھیں کفن دفن دا کوئی تھیں انتظام تھی ونے آپ میں کچھ کہنی تھی اپنی جا وائن تیری جال تھی تیری انتظار ہے بیٹھی کھیر دا پیالہ تھی میں نے کو پلا غلام عقیدے اللہ وہ بھاری پیا پچھا کھیر دا پیالہ تھی ونجے تو دی گھر والی درخت مٹھنا ٹیک رات انتظار ہے بیٹھے سبحان اللہ تو مر گئی ہم وہ کہ ہاں مر گئی ہم پر میرے ہوتے کہیں کامل بزرگ نے کامل ولی نے میرے ہوتے کرم کیتے میں مر گئی ہم اسرائیل میری روحی قبض کر گئی ہے پر اسرائیل روح قبض کرتے ویدہ پیاتے اللہ والے تے جو نگاہ پہ یہ نا ان اسرائیل دے ہاتھ تو میری روح کھستے دوبارہ میرے جسم میں منتقل کر سبحان اللہ میں کریم اللہ والے بزرگ دے وسیلے دے صدقے نال بچ گئی ہاں وہاں کہ میں نے مرشد کریم میں کھیر بھیجے کہ پی اے ہونے جڑے تلے کمزور یہ ساری سیٹ تھی گئی ان جلنے میں کھیر پیتا تو بالکل نڈر تھی گئی طاقتور تھی گئی آپ فرمائے جو لوگ اپنے مرشد دا دیدار کرا تو جڑے ویلے ٹور پن مدینہ شریف پہنچیں کنڈا کھڑکائیں نے امام زین العابدین سنگھ لے گھر کو بہر جلوہ گر تھے نا وہ مئی دی دھاڑ نکل گئی دھاڑ جو نکلی ہے مئی ڈٹھی بھی ہوئی تھی گئی گھر لے کے جنوال مر گئی
آپ فرمایا وہی کہنی اٹھاوے جلے اٹھی نا گھر لے وجہ پوچھی جو وجہ کیا ہے دھاڑ کیوں نکلی ہے تیری مجھے کیوں تھی گئی ہے تیرے خوش تھی ہونا چاہیے یہ ہے میرے لجپال مرشد او میاں کا خدا دی عزت کی قسم میں چلے مر گئی ہم میری روح کب تھی گئی ہے اسرائیل میری روح چاہتے ویدے پہن ایہو بزرگ ہا جائے میری روح دیکھ مکھاستے میرے جسم میں منتقل سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ مجھے گھر والے آکھوال وہاں کہ ہون ساری زندگی میں ہاں دے قدمہ گزرے سا ہون جڑی زندگی ملیے میں کوئی مرشد دے مرشد ملیے فرمائے کہ ہون میں واپس نہ ویسا تو گھر بنیے تو ون تے کو گھر مبارک تے کو وطن مبارک میں جب تک جی سا مرشد قدمہ جی سا انہاں دی خدمت کرے سا حضرات جی وقات اللہ تبارک و تعالی دے کرم نال اللہ تبارک و تعالی دے رحمت نال اللہ تبارک و تعالی نے اہل اللہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت مصطفیٰ واسطے دنیا آخرت دی نجات دا سبب بنا کے بھیجا بشرط ہے کہ اہل بیت اطہار دا ادب احترام اور محبت فرمائے ایک توڑی بخشے دی سند ہے اور دنیا آخرت دی نجات دا سبب ہے ایتھی تو کو بچاؤن والے ہی ہیں اگھامی تو کو بچاؤن والے ہی ہیں فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قیامت والی جہاڑ جی میں نوح علیہ السلام کی کشتی ہے امت نوح بیٹھی ہے تے بچ گئی ہے انہیں قیامت والی جہاڑ جیڑا امت مصطفیٰ دا فرد کشتی اہل بیت بیٹھا ہو سی یعنی کہ انہوں دی محبت اپنے دل رکھی ودا ہوئی ان دی بخشش حتمی ہے او بندہ بخشا ویسی باقی کہیں دی بخشش حتمی نہیں چاہے ولی کتب ابدال چاہے ہواج اڑتے لکھیں دے چاہے جیڑے شعب دے لکھیں دے فرمائے سب ناکارہ ہیں اصل چیز اصل سرمایہ ہی ہوئے کہ توڑے دلت یا عشق مصطفیٰ ہوئے یا عشق آل رسول ہوئے وقت تجھے نمازیں قبولن و روزے قبولن و حجی قبولن حضرت جی وقات کوشش کی تھی امام جنرل عابدین سنگھ دی بار گئے جو بھی خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں سے کوشش کی تھی سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ توڑے ساڑی حضرت قبول فرماوے وآخر دعواہم الحمدللہ رسول اللہ